تجارت احکام تجارت الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ پروگرام احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس پروگرام کا فارمیٹ جو ہے، جو اس کا پلیٹ فارم دیا جا رہا ہے، وہ پرٹیکولرلی بزنس، ٹریڈ، فائنانس، مالی لین دین، اس حوالے سے جو آپ کے سوالات ہوتے ہیں، جس پہ آپ چاہتے ہیں کہ دین اسلام کی مبارک تعلیمات جو حکم دیتی ہیں وہ آپ کو پتہ چلے، اتھینٹک مستند ذرائع سے پتہ چلے، تو الحمدللہ یہ بھی ایک ذریعہ ہے۔ مفتی علی اصغر عطاری مدنی مدظر اللہ العالی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں، جو کہ آپ کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں، درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک روایت بیان فرمائی کہ اللہ پاک نے جنت میں ایک درخت پیدا فرمایا ہے جس کا پھل سیب سے بڑا، انار سے چھوٹا، مکھن سے نرم، شہد سے میٹھا اور مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہے۔ اس درخت کی شاخیں تر موتیوں کی، تنے سونے کے اور پتے زبرجد کے ہیں۔ اس کا پھل وہی کھا سکے گا جو کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انشاءاللہ آپ کی کال بھی شامل سلسلہ کریں گے۔ ایک بڑا بنیادی سوال، آج کل جو ایام چل رہے ہیں، مجھے بنیادی لگ رہا ہے، ہر کسی کے لیے بنیادی ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ مفتی صاحب، بہت ساری عبادات ایسی ہیں جو مالی حوالے سے ہی لاگو ہوتی ہیں، اس میں سے قربانی بھی ہے، اور احکام حج تو آپ کر رہے ہیں، لیکن اس وقت جو ناظرین ہمارے سامنے ساتھ ہیں ان کے لیے اس بات کی وضاحت فرمائیے کہ حاجی قربانی کرتا ہے، اور بعض حاجی قربانی کرتے ہیں، بعض نہیں کرتے، تو قربانی کے حوالے سے حاجی کی کیا تفصیل ہے، کون سا حاجی قربانی کرے گا، کون نہیں کرے گا، اور دوسری بات یہ کہ کس نصاب پر قربانی ہوگی؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے جو دن ہیں وہ تو 10، 11، 12 یہ 3 دن ایام نہر ہیں، ایام قربانی ہے۔ تو حاجی کا جو آپ نے سوال کیا ہے، جی، قربانی سے پہلے حاجی مسئلہ پوچھ رہے ہیں نماز کا۔ ٹھیک ہے۔ مکہ مکرمہ میں جو حاجی جی پہنچ جاتا ہے مینا جانے سے پہلے 15 دن اس کے نہیں ہو رہے، ٹھیک ہے، مینا پہنچنے سے پہلے 15 دن نہیں ہو رہے پورے۔ اب دیکھیے 7 تاریخ کو وہ نکلے گا، رات کو نکلتا ہے عام طور پہ 7 کو، ٹھیک ہے، چلو شام کو نکلے گا، زور کے بعد نکل جائے گا۔ ٹھیک۔ تو 7 تاریخ کا مطلب یہ ہوا کہ 7 تاریخ کا آدھا دن ہم لگا لیتے ہیں، صحیح، ٹھیک ہے۔ پہلی تاریخ کو چاند نظر آیا اور 7واں دن تک، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم فرض کرتے ہیں 30 کا چاند ہوا، صحیح، ٹھیک ہے، اور کوئی حاجی وہاں پر پہنچا 25 کو، صحیح، تو کتنے دن ملے سے، یعنی اس مہینے کی 25 تاریخ کو 5 اور 7 12 دن ملے۔ ایک حاجی پہنچا 24 کو، کتنے دن ملے؟ 13، ایک حاجی پہنچا 23 کو، 14 دن ملے۔ اب 23 والا جو حاجی ہے یہ آ جائے گا گھنٹوں اور منٹ پر، صحیح، کہ ہو سکتا ہے کہ آگے نکلنا ہو اس کا بعد میں۔ صحیح، سیف زون جو ہے وہ ہے 22 تاریخ، ٹھیک، 22 ذوالحجہ کو جو پہنچا ہے، یقینی طور پر اس کو کتنے دن ملیں گے؟ 15 دن ملیں گے، 15 دن۔ 23 کو، 22 کو 15 دن ہو جائیں گے، 14 دن ہو رہے تھے۔ نہیں، ہم کہیں اور 24 کو جو حاجی پہنچا ہے جی، اس کو 15 دن نہیں ملے۔ جی، جو حاجی 24 ذوالقعدہ کے بعد پہنچا ہے جی، مکہ مکرمہ، اس کو تو لازمی طور پر جو ہے وہ 15 دن نہیں مل رہے۔ ہم نے تو چاند لگایا اپنا 30 کا، 29 کا بھی پاسبل ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں تو اس سال جو ہے نا وہ 30 کے امکانات زیادہ ہیں، یعنی ذوالقعدہ کے 30 ہونے کے امکانات زیادہ ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ 14 دن بنے مکہ مکرمہ میں، کیونکہ اس کے بعد تو اس کو مینا جانا ہے۔ مینا اور مکہ 2 الگ الگ مقامات ہیں ٹھیک، مسافر کے معاملے میں۔ صحیح،
اب اگر حاجی پہنچا 21 کو صحیح ہے، تو یقینی طور پر 15 دن ملے. صحیح ہے. مدینہ منورہ اگر اس کو بعد میں جانا ہے باہر، یعنی حج کے بعد جانا ہے، یعنی 21 کو مکے میں پہنچ گیا اور 7 کو نکل رہا ہے تو اسے 15 دن تقریباً یقینی طور پر مل گئے. ٹھیک ہے. تو ان ساری صورتحال کو کیلکولیشن کرتے ہوئے آپ اندازہ لگائیں ہم مسافر ہیں یا نہیں ہیں. ہر بندہ مسافر کا پوچھ رہا ہے، ہر بندہ پوچھ رہا ہے. تو یوں تھوڑا سا کیلکولیشن خود بھی کریں. فارمولہ ہم نے آپ کو دے دیا ہے. مصطفیٰ ایک شخص، اب بات چلیے تو پوری کنکلوڈ ہو جائے، ذرا جو ایک شبہ پیدا ہو رہا ہے وہ کلیئر ہو جائے کہ ایک شخص بالفرض 20 تاریخ کو ہی مکہ شریف پہنچ گیا، لیکن پھر مکے سے وہ 22 تاریخ کو مدینے چلا گیا یا کسی ایسی جگہ چلا گیا جو مکے سے باہر شمار ہوتی ہے اور پھر ریورس آیا، واپس آیا. دیکھیے عام حاجی تو نہیں جاتا، صحیح جاتا ہے تو مدینہ منورہ جاتا ہے. صحیح. مدینہ منورہ جب جائے گا 400 کلومیٹر دور ہے، اقامت ویسے باطل ہو گئی. ٹھیک ہے. کوئی گیا دن کے اندر، جدہ واپس ہو کر آ گیا دن ہی دن کے اندر، تب بھی اقامت باطل نہیں ہوئی، اس کی جو اقامت ہے وہ چل رہی ہے. ٹھیک ہے. تو جانے والا پھر الگ سے ایک مسئلہ پوچھے. صحیح. پہلے تو پہلا مرحلہ طے کرے نا کہ میرا مکہ مکرمہ میں کتنی مدت کی اقامت ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. کتنے دن میں مکے میں ٹھہرا ہوں یہ دیکھ. اب ناظرین سوچ رہے ہوں گے کہ بھی ساری باتوں کا آپ کے سوال سے کیا تعلق ہے. جی، قربانی والے سے کا تعلق. بڑا گہرا تعلق ہے. جی. جو آدمی ایام قربانی میں مسافر ہو، ٹھیک ہے، اس پر عید کی قربانی واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ جو سوال تھا میرا کہ قربانی کرے گا یا نہیں کرے گا، ٹھیک ہے. اس سے یہ تعلق ہے. اب اگر کوئی حاجی پہنچتا ہے کہ وہ مینا جانے سے پہلے قصر نماز پڑھ رہا ہے، تو مینا مزدلفہ میں بھی جو ہے وہ مسافر ہی رہے گا. ٹھیک ہے. ایک صورت بنتی ہے، بڑی ٹف صورت ہے. جی. وہ مینا سے نکل کے آخری دن کی رمی کر کے مکہ مکرمہ میں آ گیا اور اب اس کو 15 دن ٹھہرنا ہے مکہ شریف میں. مکہ شریف میں. تو ایام قربانی میں وہ مقیم ہو جائے گا، قربانی کرنا اس پر لازمی ہو جائے گی. ٹھیک. ہم بات کر رہے ہیں عید کی قربانی کی. جی. حاجی پر جو ہے وہ 2 قربانیاں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو عید کی قربانی، اگر مقیم ہے تو قربانی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری بعض حاجیوں پر حج کی قربانی واجب ہے. صحیح. حج قران کرنے والے پر واجب ہے، تمتع کرنے والے پر واجب ہے، حج افراد کرنے والے پر واجب نہیں ہے. ٹھیک. مصطفیٰ دوسرا اسی کے ساتھ ایک اگلا سوال بھی میں نے عرض کیا تھا کہ قربانی کا نصاب جو ہے وہ زکوٰۃ والا ہی ہوگا، کون سا ہوگا، کیا کریں؟ صدقہ فطر کا جو نصاب ہے اور صدقہ فطر میں جو ڈیٹیل ہے وہی نصاب قربانی کرنے کا ہے. جس طریقے سے ہر آدمی کو اپنے بیلنس کا اعتبار کر کے دیکھنا ہوتا ہے. بالغ فرد جو ہے، نابالغ پر تو قربانی واجب نہیں ہے، نہ ماں باپ پر واجب ہے کہ اس کی طرف سے قربانی کرے، بخلاف صدقہ فطر کے کہ وہاں پر جو ہے وہ ماں باپ جو ہیں بچے کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرتے ہیں. لیکن قربانی کے معاملے میں ایسا نہیں ہے. ہر بالغ فرد نے اپنا بیلنس دیکھنا ہے. شرائط پائی جا رہی ہیں تو وہ اپنی قربانی کرے گا، ورنہ اس پر واجب نہیں ہے. یعنی مجھ سے آپ کے جواب سے تو یہ واضح ہوا کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے جن پہ زکوٰۃ تو واجب نہیں ہے لیکن قربانی واجب ہو رہی ہوگی ان کے اوپر، کیونکہ آپ نے فرمایا صدقہ فطر کی جو نصاب ہے وہ جی دیکھا جائے. ٹھیک. ایسا ہی ہے. تو اس حوالے سے دیکھ لیں، چیک کر لیں. جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں. جی. ایک آدمی کے پاس 2 گھر ہیں. صحیح. اور اس کی ایک نوکری بھی ہے. صحیح. ایسا نہیں ہے کہ بھی جو دوسرا گھر ہے جو کرائے پہ چڑھا ہوا ہے اسی کی آمدنی پر گزارا ہوتا ہو، ایسا بھی نہیں ہے. صحیح ہے. اس کی نوکری بھی لگی ہوئی ہے. صحیح. تو دوسرا جو گھر ہے وہ ہے حاجت اصلیہ سے زائد. ٹھیک ہے. اس میں نہ رہتا ہے نہ وہ ضرورت اب وہ ہے. کرائے پہ چل رہا ہے، اس گھر کی تو زکوٰۃ پر واجب نہیں تھی. ٹھیک ہے. اس گھر کے علاوہ ہم فرض کرتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے. صحیح ہے. یہ گھر ہے لاکھوں کا، صحیح ہے. کرائے پہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اب اس گھر کی وجہ سے زکوٰۃ تو نہیں ہو رہی تھی جی. لیکن قربانی بنے گی اس پر. ٹھیک. ٹھیک. تو اس کو آپ دیکھ لیجیے گا. اس میں بعض اوقات مغالطہ ہو جاتا ہے، غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ جی زکوٰۃ نہیں ہے تو قربانی بھی نہیں ہے. ویسے تو مفتی صاحب نے جواب ارشاد فرما دیا. نہیں سمجھ میں آئے تو آپ کسی مستند سنی عالم دین مفتی اسلام سے پوچھیے. کالز کی طرف بڑھیں گے اور پہلی کال شامل سلسلہ کریں گے. جی. مفتی صاحب کی خدمت میں عرض ہے، ملکی معیشت کی خرابی کی وجہ سے اور لوگ بے روزگاری کی وجہ سے مختلف جرائم اختیار کر رہے ہیں، تو موجودہ ملکی معیشت کو بہتر بنانے اور جرائم کی روک تھام کے لیے اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟ ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ. جی مفتی صاحب. دیکھیے جرائم کا تعلق ملکی معیشت سے نہیں ہے. ملکی معیشت اگر آج بہتر نہیں ہے اور کل بہتر تھی تو جرائم تو کل بھی ہو رہے تھے، اسٹیٹ کرائم تو کل بھی ہو رہے تھے. جرائم کا تعلق ہے عیش و عشرت سے. یہ ڈاکو، لٹیرے، یہ اسٹریٹ کرمنل، یہ عیاشیاں کرنا چاہتے ہیں، یہ کام کاج نہیں کرنا چاہتے، مفت کا مال حاصل کرنا چاہتے ہیں،
مفت پر گزارا کرنا چاہتے ہیں، کاہل ہیں، نکمے ہیں، اسی لیے چور بھی ہیں۔ تو جرائم کا تعلق جو ہے وہ ہوتا ہے موقع سے۔ ایک بندہ کہتا ہے میں جو مرضی ہو جائے رسک لوں گا، جرم کروں گا، حلال و حرام کی تمیز نہیں رکھوں گا، اپنے انجام کو تو پہنچتا ہے، دنیا میں بھی پہنچتا ہے، آخرت میں بھی پہنچے گا اللہ نے چاہا تو۔ لیکن بات یہ ہے کہ اتنا تو کہا جا سکتا ہے کہ ایک آدمی بالکل ہی بے بس ہو گیا ہے، اچھے گھر سے اس کا تعلق ہے، وہ اتنی جلدی ہاتھ بھی نہیں پھیلاتا کسی کے سامنے، ٹھیک ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ کسی کے سامنے گن اٹھائے اور جرم کرے۔ اصل چیز ہے ماحول۔ جو مجرم ہے ان کی اپنی ایک انڈسٹری ہے، تو جو بندہ ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرتا ہے تو وہ آہستہ 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 مجرم بن جاتا ہے۔ ایک غریب آدمی کتنا ہی غریب ہے جو ہاتھ پھیلانا پسند نہیں کر رہا، وہ جرم کیسے کرے گا؟ تو نو ڈاؤٹ بعض لوگوں کو شیطان ورگلاتا ہے، وہ جرم بھی کرتے ہیں جب پریشانیاں آتی ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی جرائم کا تعلق معیشت کی خرابی سے ہے۔ جرائم کا تعلق نیت کی خرابی سے ہے۔ نیت اچھی ہو تو بندہ قناعت اختیار کرتا ہے، کم پر گزارا کرتا ہے، لکا سکا کھا لیتا ہے۔ صوفیہ کی جو تعلیمات ہیں وہ کیا ہے؟ وہ تو کہتے ہیں کچھ بھی ہمارے پاس نہ ہو، ملکیت میں کچھ رکھے ہی نہ، جی لیکن ان کا تو اتنا اعلیٰ توکل ہوا کرتا ہے۔ تو اصل چیز ہے نیت اور عیش و عشرت کی دھن اور حلال و حرام کی تمیز اٹھا دینا۔ یہ چیزیں جو ہیں جہاں ہوں گی تو وہاں جرائم بھی ہوں گے، وہاں سب کچھ حلال ہے۔ پھر تو مطلب جہاں حدود نہیں ہے، قیود نہیں ہے، ان لوگوں کو پھر کون سمجھا سکتا ہے؟ سوال اس پہ بن رہا ہے۔ جی جی تو وہی کہ آپ نے جواب ارشاد فرمایا اور آپ کی طرف سے اسی جواب کی توقع تھی، لیکن ہمارے معاشرے میں ایک تو انہوں نے پیرا بیان فرمایا نا، ایک انہوں نے کیا کہنا چاہیے اس کا وہ بیک گراؤنڈ بیان فرمایا، گویا کہ ایک نتیجہ قرار دیا ہے جرائم کو کہ جب تنگی ہوگی، معیشت آپ کی ڈوب رہی ہوگی تو لوگوں کو تنگیاں ہوں گی، اور تنگی کی وجہ سے گویا کہ ریزن بیان کر دیا، گویا کہ انہوں نے بہت سارے جرائم میں، گندے جرائم میں، بالخصوص مالی جرائم میں ایک طبقہ تو وہ ہے نا سینہ چوڑا کر کے کہہ رہے ہیں ہاں بھائی ہم چوری کر رہے ہیں، جو کرنا ہے کر لو، اس کی میں بات نہیں کر رہا ہوں یہاں پہ۔ ایک طبقہ ہوتا ہے جو بڑی معصومانہ شکل و صورت بنا کر کہتا ہے بتاؤ ہم کریں کیا، ہم یہ نہ کریں تو کریں کیا، ہمارے پاس تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے، ہم تو یوں ہی کریں گے۔ میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جو میں اس طبقے کو دیکھتے ہوئے سمجھا ہوں، یہ جو مختلف لوگوں نے کہا ہے، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ اپنے گناہ کو جواز فراہم کر رہے ہیں، ایک ریزن دے رہے ہیں، اور اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس تو کوئی وہ نہیں ہے، کوئی منصوبہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، ہم تو پھنس گئے ہیں، ہم تو یوں ہو گیا۔ اچھا بعض تو یوں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی خود تو ہم چلو کمپرومائز کر لیں، لیکن فیملی کا کیا کریں، بچوں کو روتا ہوا کوئی نہیں دیکھ سکتا، کوئی عورت بچوں کو نہیں دیکھ سکتی روتا ہوا، اپنی ماں، کوئی باپ اپنے بچوں کو بھوکا نہیں دیکھ سکتا۔ یہ اس طریقے کی ایموشنل بلیک میلنگ جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، اور پھر اس میں ہماری میڈیا انڈسٹری جو ہے وہ پروموشنل سینٹینس کہہ لیں یا ڈائلاگ کہہ لیں، ٹیگ لائن کہہ لیں، موٹو کہہ لیں، وہ دیکھنے میں ایسے خوبصورت الفاظ ہوتے ہیں۔ اب وہ یہاں پہ میں یوں کوڈ نہیں کر رہا کہ میں ایک چیز کوڈ کروں گا تو وہ سارے پیچھے دروازے کھلتے چلے جائیں گے، تو اس کو پھر کیسے سیٹسفائی کریں گے آپ؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے مرز بھائی کہ منفی چیزیں ہمیشہ زیادہ ہائی لائٹ ہوتی ہیں، مثبت چیزیں ہائی لائٹ نہیں ہوتی۔ اور رپورٹنگ میں بھی ایک صحافی جو ہے وہ جرائم کو رپورٹ کرتا ہے، یعنی آپ نے کسی غریب کی مدد کر دی تو یہ چیز انہونی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ایک معمول کی چیز ہے، ٹھیک ہے، اسے پذیرائی نہیں ملے گی، پذیرائی کو چاہتا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہر ایک نہیں چاہتا۔ رپورٹنگ جو ہوتی ہے وہ انہونی چیزوں کی ہوتی ہے، ارے یوں ہو گیا، ارے یوں ہو گیا، گاڑی چل رہی ہے، ایک گاڑی چلی حیدرآباد سے کراچی پہنچی، کراچی سے حیدرآباد پہنچی، ہزاروں گاڑیاں پہنچ رہی ہیں، ٹھیک ہے، اگر کسی گاڑی کے ساتھ انہونی ہو گئی، حادثہ ہو گیا تو وہ رپورٹ ہوگا۔ ٹھیک ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ منفی چیزیں یا انہونی چیزیں، خلاف معمول چیزیں رپورٹ ہوتی ہیں۔ جرائم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارا پورا معاشرہ کچھ چور ہو گیا ہے، اسٹیٹ کرمنل بن گیا ہے۔ کراچی میں 2، 2.5، 3 کروڑ کی آبادی ہے، جی ٹھیک ہے، جی، تو فیصد میں اگر آپ ڈھونڈنے جائیں گے چوروں کو تو کیا آپ کہہ سکیں گے 2% بھی ہوں گے؟ نہیں، 1% بھی نہیں ہوں گے، 1% بھی نہیں ہے، جی بالکل ٹھیک ہے نا، بہت معمولی سا جرم ہے، اور اللہ کر یہ بھی ختم ہو جائے۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو ماحول بنا کے سوال کیا جا رہا ہوتا ہے نا، جی، یہ ماحول بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، اکثر لوگ عزت دار لوگ ہیں، خوددار لوگ ہیں،
مطلب کہ لاکھوں کروڑوں کی آبادی میں چاروں طرف آپ کو خوددار نظر آئیں گے. بہت کم لوگ وہ ہیں جو عزت دار نہیں ہیں، جو خوددار نہیں ہیں، ورنہ ایک غالب طبقہ جو ہے جو صبر و شکر کے ساتھ عزت نفس کو سنبھالتے ہوئے پردہ پوشی کی زندگی بسر کر رہا ہے. یہ ڈائلاگ جو ہے بچوں کو رونا نہیں دیکھ سکتے، یہ ان لوگوں کا کوئی ڈائلاگ نہیں ہے. وہ بچوں کو رونا بھی دیکھتے ہیں، سب کچھ دیکھتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر جا رہے تھے اپنی زوجہ کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، کیا انہوں نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ میں ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ انہوں نے تو فیس کیا ان حالات کو. ٹھیک ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام ایڈیا رگڑ رہے تھے پانی کے لیے، اور اسی پانی سے جو ہے آب زمزم اس کی برکت سے پیدا ہوا. یہ تصور ہی غلط ہے کہ جی بچوں کو روتا ہوا کوئی دیکھ نہیں سکتا. بچے مطلب کبھی کے دن بڑے، کبھی کی راتیں. انسان کے اوپر حالات آتے ہیں، غربت بھی آتی ہے، امیری بھی آتی ہے، سب طرح کے حالات آتے ہیں، بیماری بھی آتی ہے، سب چیزیں آتی ہیں. لیکن اس بچوں کے رونے کو دیکھ کر آپ لوٹ مار شروع کر دیں، یہ تو تہذیب نہیں ہے نا. بہت یعنی ایسا نہیں ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ ایک غریب بھوک سے مر جائے گا، ایسا نہیں ہے. ابھی ایسے لوگ موجود ہیں، خیراتی ادارے موجود ہیں. ایک آدمی اپنا جو ہے وہ کھانا جو ہے نا وہ لے سکتا ہے کہیں نہ کہیں سے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ جی قحط پڑا ہوا ہے اور ہر آدمی نفسا نفسی کے اندر ہے. ایسی صورتحال تو ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، اب جو سوال کیا تھا وہ تو سارا بس ہمارے ہاں بڑے عجیب و غریب جو ہے نا وہ حالات یوں بن رہے ہیں کہ جب سے یہ یوٹیوب نے پیسے دینا شروع کیا نا، ہر چیز ایک عجیب انداز میں رپورٹ ہوتی ہے. ایک واقعہ ہوا نہیں ہے، 70 انٹرپریٹیشن ایک واقعے کو. سنسنی خیزی ہوگی تو لوگ آئیں گے، ویورز ملیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. کلچر جو ہے نا چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. چند لوگ جو ہیں، گنے چنے لوگ، کتنے یوٹیوبر ہوں گے، کتنے جو ہے نا وہ سنسنی پھیلانے والے لوگ ہوں گے. تو یہ اس کلچر کو ختم کرنا ہے. ہمیں خود جو ہے نا ادراک کرنا ہے حالات کا، ہمیں خود ادراک کرنا ہے کیفیت کا، اور پھر فیصلے کرنے ہیں. سب ایک کنفیوز نہیں ہونا. جو قومیں کنفیوز ہو جاتی ہیں وہ ترقی نہیں کر سکتی. ہمت برقرار رکھنی ہے آپ نے اور آگے بڑھنا ہے. ایک سوال اور کروں گا پھر انشاءاللہ آپ کی کالز لینی ہے. ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے یہ کنکلوڈ ہو جائے، اور جو سیکھنے کی چیزیں ایک میں عرض کرتا چلوں. اس سے ابھی جیسے میں نے سوال کیا تھا اور بڑا بنا سنورا کے میں نے جو ہے نا بیس بنا کے سوال آپ کی طرف بھیجا تھا، لیکن وہ آپ نے بالکل جو ہے نا وہ اس کا اپوزٹ سائڈ ہمیں دکھا دیے. یہ چیز ہوتی ہے مدنی چینل کے ناظرین. میں آپ سے بھی بات کہوں گا کہ توجہ سے سنیے گا مفتی صاحب جو جواب ارشاد فرمائے، انشاءاللہ سیکھنے کو ملے گا. کہ بہت سارے مواقع پہ ہم کسی چیز سے امپریس ہو جاتے ہیں، کوئی تاثر قبول کر لیتے ہیں، لیکن بعض افراد ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسے حواس دی ہوتے ہیں، صلاحیتیں دی ہوتی ہیں، جسے کہتے ہیں کریٹیکل تھنکنگ. ایٹ اے ٹائم وہ کسی بھی چیز کا دوسرا سائڈ جو ہوتا ہے وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. مجھ سے یہ کیسے ہوتا ہے میں تو جانتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم سیکھ بھی لیں نا. اب ہر چیز جو ہے وہ دیکھیے ہر چیز سیکھنے سے آتی ہے. جی ٹھیک ہے، اتنی کریٹیکل تھنکنگ کے بالکل اپوزٹ سائڈ پہ جا کے سوچنا. اور بہت معذرت کے ساتھ میں یہاں پہ یہ بھی کہہ دوں مدنی چینل کے ناظرین کے لیے، کیونکہ آپ کا ایک مذہبی تشخص ہے کہ مفتی اسلام ہے آپ، تو بعض اوقات باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ جی یہ لوگ یوں ہوتے ہیں یوں ہوتے ہیں یوں ہوتے ہیں. لیکن میں نے آپ کو دیکھا ہے، مدنی چینل کے ناظرین نے بھی دیکھا. آپ کی مطلب یوں فضائل بیان نہیں کر رہا میں، لیکن جو چیز ہے وہ آن ایئر ہے، وہ ریکارڈ کا حصہ ہے کہ بالکل اپوزٹ سائڈ پہ سوچنا جا کر. یہ کیسے ہوتا ہے؟ ہمارے یہاں کے لوگ نہیں کر پاتے ہیں. یہ کیسے سیکھیں، کیا کریں؟ دیکھیے مائنڈ سائنس جو ہے نا ایک الگ چیز ہوتی ہے. جی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کا جو پروفیشن ہوتا ہے مائنڈ کا نہیں ہوتا. وہ ہنر مند ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے جو ہے نا وہ ڈفرینٹ پیشہ کا اختیار کیے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ وہ افراد، اگر ایک بندہ کمہار ہے تو وہ شاعر نہیں بن سکتا، اچھا ایک بندہ کارپینٹر ہے تو وہ ادیب نہیں بن سکتا. خداداد صلاحیتیں ہر جگہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا، حسن اور عقل جی نہ امیری دیکھتی ہے، نہ غریبی دیکھتی ہے، نہ گورا نہ دیکھتی ہے، نہ سیاہ نہ دیکھتی ہے. ٹھیک مطلب سامنے پن میں بھی ایک حسن ہوتا ہے. ٹھیک ٹھیک ہے نا. جی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ خداداد صلاحیتیں جو ہے وہ کہیں کسی کو بھی آ سکتی ہیں. ٹھیک. دوسری چیز ہوتی ہے کسی چیز کا کسب کے ذریعے حاصل ہونا. شریعت جو ہے اللہ کا نور ہے، ٹھیک. قرآن اور حدیث اللہ کا نور ہے. قرآن و حدیث دریچے کھولتا ہے، یہ رہنما ہے ہمارا. سبحان اللہ. جب ہم قرآن و حدیث کو اپنا رہنما بناتے ہیں تو ہم ہر چیز کو اسی پر پرکھتے ہیں. صحیح. جب اس کو پرکھ
کر آپ آگے چل رہے ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے کلیئر ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو چلیں یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ علم دین کی طرف تھوڑا راغب ہوں گے تو انشاءاللہ عقل کے دریچے بھی کھلتے چلے جائیں گے. ہدایت تو ہے ہی، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. کالز کی طرف بڑھتے ہیں، پہلے کال شامل کریں گے. جی جناب. مفتی صاحب کا سلسلہ احکام تجارت، اس میں مفتی صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ اگر کسی نے قربانی کی نیت سے جانور لیا اور بعد میں پرافٹ لے کر بیچ دیا اور دوبارہ پھر خرید کے قربانی کر دی تو کیا اس طرح قربانی کے جانور سے پرافٹ لینا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اور اسی طرح جو اجتماعی طور پہ قربانی کرتے ہیں، اگر ممبر نے لوگوں سے پرافٹ لے لیا، جانور سستا لیا تھا اور ان کو پرافٹ پہ حصے دیے، تو کیا اس طرح ان کی اجتماعی جو لوگ ہوتے ہیں ان کی اس صورت میں قربانی ہوگی یا نہیں؟ اور منافع کی یہ جو صورت ہوگی ان کے لیے اس کا رکھنا جائز ہوگا یا نہیں؟ اس کی شرعی رہنمائی فرما دیجیے. اصل میں جانور بدلنے میں کئی صورتیں نکلتی ہیں نا. ایک صورت یہ نکلتی ہے کہ آپ بہتر جانور لینا چاہ رہے ہیں تو بہتر جانور لینے کی طرف تو جایا جا سکتا ہے، لیکن پرافٹ لینے کے لیے بیچنا، قربانی کے لیے لیا تھا تو یہ ہے اس جانور سے فائدہ اٹھانے کی صورت. تو یوں اس جانور سے فائدہ اٹھانے کی جو ہے گنجائش نہیں ہے. رہی بات اجتماعی قربانی والوں کی، تو میں تو پمفلیٹ دیکھ کے حیران ہو جاتا ہوں. جی. لکھا ہوتا ہے شرعی اصولوں کے مطابق اجتماعی قربانی. سر ایک اور جملہ بھی لکھا ہوتا ہے، مفتیان اکرام کی زیر اہتمام، زیر نگرانی، زیر انتظام. چند ہی لوگ ہوں گے جو ایسا کرتے ہوں گے، لکھنے کا تو ہے بس. ورنہ تو ایسے ایسے بلینڈر اجتماعی قربانی والے کر رہے ہوتے ہیں، علمان والحفیظ، جو قواعد شرع کی پابندی ہے اس کا بھی لحاظ بہت سارے جگہوں پہ نہیں رکھا جاتا. بات یہ ہے کہ اجتماعی قربانی کرنے والے آپ کا جو پیسہ استعمال کرتے ہیں، جانور خریدتے ہیں، تو وہ آپ کے وکیل اور نمائندے ہیں. اگر انہوں نے آپ کا پیسہ استعمال کیا ہے، آپ کی طرف سے جانور خریدا، سب حساب آپ کو بتانے کے پابند ہیں کہ بھی اتنے کا جانور آیا، اتنا خرچہ آیا، فلاں چیز یوں ہی یوں ہی یوں ہی. ان کا نفع بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ کہیں بھی ان کا نفع میں نظر نہیں آ رہا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پیسے آنے ہوتے ہیں بعد میں. جی. ٹھیک ہے، تو ایک وینڈر جو ہے نا پہلے سے، یا بروکر، کہ بھئی ہمیں اتنے 100 جانور چاہیے. ٹھیک ہے، لوگ آخری تاریخوں میں پیسے دیتے ہیں، اس وقت جی، جانور لینا مشکل. اتنے جانور چاہیے، تو وہ لا محالہ اتنے سارے جانور خرید کر جب لائے گا، وہ بعض اوقات اپنے پیسے رکھتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ جو پیسے رکھنا ہے وینڈر کا، یا اس کے پیچھے جو پورا ایک سپلائی چین ہے مال کی سپلائی کے لیے، تو وہاں کہیں ذاتی مفادات کا ٹکراؤ تو نہیں ہوا. ٹھیک. یہ دیکھنا ضروری ہے. بھئی ایک جانور جو ہے وہ دیہات سے آیا ایک بڑے بیپاری کے پاس، بڑے بیپاری سے انہوں نے سودا کیا. ٹھیک ہے. نہ بڑا بیپاری ان کا رشتہ دار، نہ ان کا بھائی، نہ ان کا لینا دینا، نہ کوئی مفادات کا ٹکراؤ. وہ انہیں مل گیا، وہ نہیں ملتا تو کوئی اور ملتا، وہ بھی کہیں نہ کہیں سے تو لینے دیں. اسی بھاؤ جانور دیتا. ٹھیک ہے نا. جی. یہ تو ہے ایک بالکل فطری صورتحال. ٹھیک ہے. بعض اوقات یہاں بھی مفادات کا ٹکراؤ ہوتا ہے. یہاں ایک ڈمی آدمی ڈالا جاتا ہے بیچ میں، وہ تم جانور لے لو. صحیح. ٹھیک ہے، اور تمہیں ہم جو نا وہ مارکیٹ سے دے دیں گے، نفع، فائدہ پہنچے گا اتنا. ٹھیک. اب رشتہ دار کو، بھائی کو، فلاں کو، عزیز کو، یہ ہے مفادات کا ٹکراؤ. ٹھیک. یہ جو ہے مقام تہمت ہے. صحیح ہے. یہاں ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی گنجائش نہیں ہے. صحیح ہے. آپ درست. اوپنلی کام کریں. ٹھیک ہے، آپ ایک چیریٹی بیس کام کر رہے ہیں، تو چیریٹی بیس کام کرنے کے اندر آپ کے جو اپنے مفادات ہیں وہ کہیں بھی نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک. ٹھیک ہے، آپ ایک جنرل مارکیٹ میں جو مارکیٹ کے اصول ہیں، آپ بارگیننگ کر کے جانور لیں، آپ بہتر سودا کر کے جانور لیں، آپ کی جو چوائس ہے اس کو ترجیح دیتے ہوئے جانور لیں. یہ نہیں کہ یہ میرا جاننے والا ہے، اس کو فائدہ پہنچانا ہے، اس سے لینے، اس بات کی گنجائش نہیں ہوگی. مصطفیٰ دو باتیں، ایک انہوں نے پوچھا تھا منافع جائز ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کا کیا ہو؟ جو منافع لے رہا ہے یہ، اگر آپ نے 2 صورتیں بیان فرمائی، اگر یہ منافع لے رہا ہے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ 2 صورتیں بنی نا. ایک تو وہ وکیل ہے، آپ کا وکیل ہے، آپ کے پیسوں کو یوٹیلائز کرتے ہوئے اس نے جانور خریدا،
تو وہ نفع کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ اس کی کوئی انویسٹمنٹ تھوڑی ہے کہ وہ جانور خرید کر لایا، اس نے تجارت کی ہے اور وہ نفع لے گا. ٹھیک یہ تو خیانت ہے. ٹھیک اس نے کسی اور کے پیسوں یوٹیلائز کرتے ہوئے جانور خریدے ہیں، ٹھیک اس سے کچھ نکالے گا تو یہ تو خیانت ہوگی، ٹھیک ہے، گناہ گار ہوگا گناہ گار ہوگا. اور اس کی تلافی بھی کرنی ہوگی جی. اسے. اور مطلب جنہوں نے قربانی کے لیے اس والی قربانی میں حصہ ڈالا ہے، ان کی قربانی پہ کوئی فرق پڑے گا؟ قربانی ہو جائے گی ان کی؟ دیکھیے جو قربانی کر رہے ہیں جانور ان کی ملکیت میں آ گئے جی. اور ان کے ہی جانور ان کے لیے قربان ہوئے، تب تو قربانی ہو جائے گی. قربانی تو ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. جی جناب. میرا مفتی صاحب سے ایک سوال ہے کہ میں مالیاتی ادارے میں جاب کرتا ہوں، وہاں ہر سال آڈٹ ہوتی ہے، تو آڈٹ آنے پر ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ کو یہ کہنا ہے اور یہ نہیں کہنا، یعنی کہ جھوٹ کہنے کو کہا جاتا ہے. تو اگر ہم اس پر رضامندی کریں تو اس سے کیا ہوگا؟ اگر نہیں ہم رضامندی کرتے تو انتشار پیدا ہوتا ہے. جواب ارشاد فرما دیجیے. کیا کرنا ہے ان کو؟ آڈٹ جو ہوتا ہے وہ انٹرنل آڈٹ کرتے ہوں گے، اور جب وہ ایکسٹرنل آڈٹ ہوتا ہے تو بھائی اس طریقے سے بات کرنی ہے، چیز ظاہر کرنی ہے، نہیں ظاہر کرنی، یہ جاب پہ رکھتے ہوئے یا ٹریننگ کے دوران بتایا جاتا ہے، تو اس کو یہ اوکے کریں یا نہیں کریں؟ دیکھیے ظاہر کرنا اور چیز ہوتا ہے جی. اور جھوٹ بولنا اور چیز ہوتا ہے. یہ جھوٹ بولنے کا پوچھ. ٹھیک ہے نا؟ تو ظاہر بات ہے ایک آڈٹ کے اندر ساری چیزیں تو دیکھتے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. آڈٹ ہوتا ہے مخصوص چیزوں کو، کسی بھی ایک چیز کو دیکھ لیں گے اٹھا کے، وہ بھائی مثال کے طور پر سپلائی چین ان کو دیکھنی ہے تو 2-3 سودے دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. کوئی اور چیزیں ان کو دیکھ لی ہیں تو 1-2 چیزیں دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے. ہر چیز تو وہ دیکھتے بھی نہیں ہے. ٹھیک. جھوٹ بولنے کی بہرحال اجازت نہیں ہے. جھوٹ بولنے کا جو گناہ ہے یہ تو لازم آئے گا. ٹھیک. اگلی کال دیجیے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے، میرے اوپر قرضہ ہے تقریباً 4.5 لاکھ سے کچھ اوپر ہے، اور اتنی ہی رقم میرے پاس موجود ہے. تھوڑی آواز تو بڑھائیے گا. لیکن میری مستقل آمدن کا کوئی ذریعہ نہیں، کوئی تھوڑا بہت کرتا ہوں اس سے حاصل، لیکن بچوں کے اخراجات اور پچھلے سلسلے میں نے ابھی تک قرضہ بھی نہیں پا رہا. بچوں کے اخراجات بہت ہیں، گھر کے اخراجات ہیں. تو میں نے پوچھا تھا کہ مجھ پر قربانی اس سال واجب ہے کہ نہیں. 4.5 لاکھ روپے قرضہ ہے ان کے اوپر جو ادائیگی کرنی ہے، اور 4.5 لاکھ روپے ہی کل ان کی ملکیت میں ہے. آیا ان پہ قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ان کے پاس اور زائدہ ضرورت سامان، سونا چاندی، مال تجارت اور زائدہ ضرورت سامان وغیرہ جو ہے وہ بھی اگر نہیں ہے اور قرضے سے نکال کر کچھ باقی نہیں بچتا تو ظاہر بات ہے صاحب نصاب نہیں ہوئے، قربانی تو نہیں ہوگی پھر واجب. ٹھیک. اگلی کال دیجیے. قبلہ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائے کہ آج کل کمیشن کے حوالے سے کچھ ایشوز آتے ہیں، بعد میں پارٹیاں مکر جاتی ہیں کہ ہم نے نہیں بولا تھا. تو اس حوالے سے ہم نے شرعی طور پہ سنا ہے کہ کال ریکارڈ کرنا کسی کی بھی منع ہے. تو کیا ہم اس وقت یہ کال ریکارڈ کر سکتے ہیں تاکہ بعد میں کمیشن کا مسئلہ نہ ہو، ان کو یاد دلایا جائے کہ آپ نے کمیشن دینی ہے؟ تو وہ کال ہم ریکارڈ کر سکتے ہیں، اس حوالے سے رہنمائی فرمائے. دوسرا ہے کہ جو ہم نے سنا ہے کہ انسان کے نصیب میں جو ہوتا ہے وہی اس کو ملتا ہے. اب انسان نے بھاگ دوڑ کی، ڈیل کروائی، اب اس کو اگر کمیشن میں کوئی ڈنڈی مار دیتا ہے تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے نصیب کھا لیا، اس کو نصیب نہیں ملا؟ دیکھیے کال ریکارڈ کرنے کا جو معاملہ ہے یہ بلا شبہ غیر اخلاقی معاملہ ہے، اور بہت سارے فتنوں کی بنیاد بھی ہے کہ لیک کال سے پھر جو ایشوز ہو رہے ہوتے ہیں، ایک آدمی ایک فرینڈلی ماحول میں جو گفتگو کر رہا ہوتا ہے اور سامنے والا بھی اس کا ایک بے تکلف دوست ہوتا ہے، ساتھی ہوتا ہے، اور پھر جو معاملات باہر آتے ہیں تو جن چیزوں پر پردہ ہے ان پر پردہ رکھنے کا حکم ہوتا ہے. المجالس و امانہ، مجالس جو ہیں وہ امانت ہوتی ہیں، آپس کی جو بات ہے وہ امانت ہوتی ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ جناب آپس کی بات ہوئی اور پورے شہر میں ڈنڈورا پیٹ دیا جائے. تو کال ریکارڈنگ کرنا اس کا سبب بنتا ہے. تو یوں نارملی جو لوگ ہیں ان کو کوئی حاجت نہیں ہوتی، کوئی داعی اور ضرورت کا ایسا محرک نہیں ہوتا کہ وہ کال ریکارڈ ہی کریں. آج کل واٹس ایپ کی سہولت موجود ہے، ظاہر بات ایک بندہ اگر کوئی وائس بھیج رہا ہے تو اس کو ریکارڈ کرنے کی حاجت ہی نہیں، وہ پہلے سے بھیج رہا ہے، اس کی طرف سے ایک چیز ہوتی ہے. وہاں بھی واٹس ایپ میں بھی یہ نہیں ہوتا کہ اگر کسی نے ریکارڈ میسج بھیج دیا ہے تو آپ دنیا میں چلا دیں. ٹھیک ہے، تو وہ ریکارڈ آ ہی گیا آپ کے پاس، کوئی وائس ریکارڈ ہو کر، تو وہاں بھی ایک شخص کی پرائیویسی ہوتی ہے، ایک شخص کے ذاتی حقوق ہوتے ہیں، ایک شخص کی بعض اوقات کاروباری پرائیویسی ہوتی ہے، نجی پرائیویسی ہوتی ہے. تو ان سارے چیزوں کا خیال رکھنا وہاں بھی ضروری ہے. اور یہ کوئی واحد حل نہیں ہے، جس کو نہیں دینی وہ کال ریکارڈ کر لی تب بھی منع کر دے گا نہیں دیتا میں، پھر کیا کرو گے؟ اصل تو مزاج ہے نا،
جی ٹھیک ہے نا. مزاج لوگوں کا ایسا ہے کہ وہ مکر جانا ان کی عادت ہے، تو وہ اپنی کہی ہوئی بات سے بھی مکر سکتے ہیں اور کہہ کر بھی مکر سکتے ہیں، مانتے ہوئے بھی مکر سکتے ہیں. تو پھر مزاج کا آپ مقابلہ کیسے کریں گے؟ تو جو خدشہ آپ کا ہے اس کو کسی اور انداز میں رکھا جائے. آپ مطلب یہ کر ملاقات کر لیں، ملاقات کرتے ہوئے دیکھیں، کس کو ساتھ لے جائیں. یہ بھی موجود تھا اس وقت میں موجودگی میں. جی جو بنیادی ذرائع ہیں ایک بات کی توثیق کے اور یاد دہانی کے، ان کو استعمال کیا جائے. مطلب یہ کیا جا سکتا ہے جیسے کسی سے میری ڈیلنگ چل رہی ہے اور میں سودے پہ کی بات کر رہا ہوں، چاہے وہ بیٹھ کے بات ہو رہی ہے، چاہے کال پہ بات ہو رہی ہے، چاہے واٹس ایپ پہ بات ہو رہی ہے. اب جو بھی ڈیلنگ فائنل ہوئی تو اس کا جو واٹس ایپ نمبر ہے اس پہ میں ایک ٹیکسٹ میسج بھیج دوں کہ آج جو ہماری بات ہوئی ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مثال کے طور پہ یہ فلاں فلاں پراپرٹی جو میں آپ کو بکوا رہا ہوں اس پہ 2.5% آپ دیں گے. ٹھیک ہے نا، آپ نے یہی کہا ہے، اتنا ہی بھیج دے صرف. ٹھیک ہے، ٹھیک، وہ اوکے کہے گا، وہ اوکے کہے گا، نہیں بھی کہے گا تو اس کے پاس تو ریکارڈ میں آ گیا، تو یہ آپ کی طرف سے چلا جائے گا اور اس پہ کوئی شرم مسئلہ بھی نہیں جی ہوگا. ہاں، وقت ضرورت اسی کو بتا سکتا ہے بندہ. جی کہ بھئی یہ میں نے تو بتا دیا تھا آپ کو. مجھ سے یہ نصیب والی بات، کیا سوال تھا؟ نصیب کھا گیا کہ ہر چیز جو آپ کے نصیب میں وہی ملے گا. اب اگر کوئی ایسی ہماری آمدنی کا ذریعہ تھا کہ جو ہمیں لگ رہا تھا کہ آمدنی ہونے والی ہے اور وہ بیچ سے ہی جو ہے نا وہ کٹ آؤٹ ہو گیا ہے، تو ہم یہ بولے کہ کوئی شخص جو ہے وہ میرا نصیب کھا گیا ہے یا نصیب لے گیا ہے، یہ کہیں گے یا نہیں کہیں گے، کیا سمجھے اسے؟ دیکھیے، بعض اوقات ایک چیز ملنی ہوتی ہے وہ ملتی ہے، بعض اوقات ایک چیز ملنی ہوتی ہے کسی وجہ سے. یعنی تقدیر جو ہے اس کی قسمیں ہیں. تقدیر کی 3 قسمیں علماء نے بیان کی ہیں. خلاصہ ان کا یوں نکلتا ہے کہ ایک چیز ملنی نہیں ہے، لکھا ہوا تقدیر میں، وہ اٹل ہے، ٹل ہی نہیں سکتی. ایک چیز وہ ہے کہ جو کسی کی دعا سے رد ہو سکتی ہے. ایک چیز وہ ہے جو معلق ہے کہ بھئی یہ کام بندہ کرے گا تو ملے گی ورنہ نہیں ملے گی. تو ہو سکتا ہے آپ نے جو گناہ کیے ان گناہوں سے جو نوست ہوئی اس کی وجہ سے رزق میں تنگی واقع ہو گئی. بہت سارے ایسے اعمال ہیں جو رزق میں تنگی لاتے ہیں، جن میں سے ایک نماز ترک کرنا بھی ہے. نماز ترک کرنا رزق میں تنگی لاتا ہے، اور بہت سارے ایسے اعمال بیان ہوئے کتابوں کے اندر. تو ہو سکتا ہے وہ جو روزی آ رہی ہے نصیب میں تو تھی، لیکن آپ کی کسی کوتاہی کی وجہ سے وہ بیک ہو گئی. جی کال دیجیے. پارٹنر شپنگ میں جس میں مختلف پارٹنرز پیسے ملاتے ہیں، تو اس میں اگر کوئی ایک پارٹنر سلیپنگ پارٹنر بننا چاہتا ہے تو سلیپنگ پارٹنر بننے کے لیے اجازت پہلے سے لینا دوسرے پارٹنر سے ضروری ہے یا بعد میں بھی لی جا سکتی ہے؟ تو اس حوالے سے کون سی اجازت جو ہے وہ معتبر قرار پائے گی؟ دیکھیے، سلیپنگ پارٹنرشپ کا جو ایشو ہے اس کا تعلق ہے ایک انتظامی چیزوں سے، کہ ایک بندہ جو ہے فزیکلی ایکٹیویٹی کرے گا یا نہیں کرے گا. تو شروع میں طے ہونا بہت ضروری ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک تو تنازع کا باعث بنے گا. دوسرا یہ ہے کہ ہمارا عرف یہ ہے، زیادہ تر کیسوں میں ایسا ہوتا ہے کہ سلیپنگ پارٹنر کا نفع کم رکھا جاتا ہے، کہ بھئی کام تو میں کر رہا ہوں، تم کام نہیں کر رہے، پیسے ہمارے برابر ہیں، تو لہٰذا کام کرنے والا زیادہ نفع رکھ رہا ہوتا ہے. تو اب اگر طے نہیں کیا تو پھر بعد میں یہ فارمولہ جو ہے وہ ڈسٹرب کرے گا. لیکن ایک آدمی نے بالفرض طے کیا کہ میں ورکنگ پارٹنر ہوں، بعد میں وہ اپنے پارٹنر کی رضامندی سے سلیپنگ پارٹنرشپ کی طرف جانا چاہتا ہے تو جا سکتا ہے. اسی طریقے سے وہ دوران معاہدہ اپنا فارمولہ چینج کرنا چاہتے ہیں، نفع نقصان کا، وہ بھی چینج کر سکتے ہیں. اور اگر پہلے جو ہے وہ سلیپنگ تھا، بعد میں ورکنگ بننا چاہتا ہے، تب بھی اپنے پارٹنر کی اجازت سے کر سکتا ہے. تو یوں وسعت تو ہے، لیکن ابتدائی معاہدے میں چیزیں کلیئر ہونی چاہیے. جی مختلف سوال ہے ہمارے پاس کہ منڈی میں ایک کیمپ لگا دیا جاتا ہے اور اس میں مختلف 150 جانور ہوتے ہیں، اس کے ریٹ فکس کر دیے جاتے ہیں. تو اب اس میں سے کہہ دیا جاتا ہے جی جو آپ پسند کرنا چاہیں لے لیں. تو اس طریقے کی تجارت، اور اس میں سے ظاہر سی بات ہے اب جو بھی جاتا ہوگا وہ زیادہ فربہ، زیادہ خوبصورتی دیکھ کے نکالتا ہوگا. تو آیا یہ جائز ہوگا یا نہیں ہوگا، اور یہ کیا صورت ہوگی؟ جی ہاں، یہ جائز ہے. اس میں ناجائز ہونے کی تو کوئی وجہ نہیں ہے، کیونکہ جانور آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور ریٹ بتا دیے کہ بھئی جانور اتنے کا ہے. تو جب سب جانور ایک جیسی قیمت کے ہیں تو آپ جس پر ہاتھ رکھیں وہ لے لیں. آپ کے سامنے موجود ہے، آپ اپنی چوائس کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، بھال رہے ہیں، آپ کے سامنے وہ جانور کے اوصاف موجود ہیں، کون لنگڑا ہے، للا ہے، کانا ہے، اندھا ہے، کیا ہے، یہ سب آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ اپنی ترجیحات کے مطابق اس کو لے رہے ہیں. تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، ٹھیک، جائز ہے یہ معاملہ. اگلی کال دیجیے.
سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک کمپنی کے ذریعے مختلف آئٹمز آتے ہیں دکان پر بیچنے کے لیے، اور جب ہم مال خریدتے ہیں تو ہم سے پہلے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو 7 دن کا کریڈٹ چاہیے یا 15 دن کا کریڈٹ چاہیے. تو اگر 7 دن کا چاہیے تو 7 دن کی فیس الگ ہوتی ہے، اور 15 دن کا چاہیے تو اس کی تھوڑی زیادہ ہوتی ہے 7 دن کے مقابلے میں. تو یہ ارشاد فرمائے، جو 7 دن کی فیس ہم سے ایکسٹرا چارج ہوتی ہے یا 15 دن کی ایکسٹرا چارج ہوتی ہے، یہ سود کے زمرے میں آتی ہے کہ نہیں آتی؟ اصل میں ہر مارکیٹ کی اپنی لینگویج اور زبان ہوتی ہے. بعض اوقات جو ہے وہ اس لینگویج اور زبان کو نہیں دیکھتے، بعض اوقات دیکھا بھی جاتا ہے. آپ کو طلاق دے دے اپنی بیوی کو، جی ٹھیک ہے نا، تو لینگویج اور زبان تو سب سے بڑی جو ہے نا وہ چیز ہوتی ہے. ڈکشنریاں کھلنی پڑ جاتی ہیں، معنی دیکھنے پڑ جاتے ہیں. تو خرید و فروخت کاروبار کے اندر سب سے پہلی چیز جو دیکھنے کی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ریالٹی، کہ حقیقت حال کیا ہے. آپ کو اس سے سروس لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو مال آپ نے لیا وہ آپ چوم چاٹ کے دکان میں سجا کے واپس کریں گے تو ہم کہیں ٹھیک ہے فیس ہے. ایسا تو نہیں ہے نا. آپ اس سے ایک چیز خرید رہے ہیں، وہ آپ کی پراپرٹی ہو جائے گی، آپ سفید سیاہ کے مالک ہو جائیں گے، آپ اس چیز کو بیچ دیں گے. تو ہم نے اس کی ریالٹی میں یہ دیکھا کہ فیس کا جو معنی ہے مجازن استعمال ہوا، حقیقت میں یہ خرید و فروخت ہے. تو جب یہ چیز خرید و فروخت ہے تو وہ جو فیس کے الفاظ ہیں اب وہ ثانوی حیثیت اختیار کر گئے. ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کو فیس کہا جائے گا. بات ہو رہی ہے معاوضے کی، کہ 7 دن کے کریڈٹ پر اتنا معاوضہ ہے اور 15 دن کے کریڈٹ پر اتنا معاوضہ ہے. تو ایک کسی بھی ڈیل سے پہلے مال کا جو مالک ہے اس کا یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ بارگیننگ کرے، گاہک کا بھی رائٹ ہوتا ہے جو خریدار ہے اس کا بھی. تو یہ ایک بارگیننگ پوزیشن ہے کہ آپ کتنے دن کے ادھار پر خریدیں گے، کتنی پنی خریدیں گے، اور وہ پھر ادھار کو سامنے رکھتے ہوئے ایک ریٹ آپ کو دیتا ہے. یہ ایک بنیادی طور پر تجارت ہے، اور اس طرح کا جو آپشن ہے یہ استعمال کرنا بھی جائز ہے. اس سے سودا سود میں نہیں چلا جاتا، لیکن یہ ضروری ہے کہ سودا اگر 7 دن پر لاک ہوا ہے، جو بھی اس کی قیمت ہے وہی قیمت اب لاک ہو گئی ہے. اور اگر آپ لیٹ بھی کرتے ہیں کسی وجہ سے، بلا وجہ تو لیٹ نہیں کرنا چاہیے. جو آپ نے وعدہ کیا یہ وعدہ پورا کرنا واجب ہے شرعی اعتبار سے. تو بلا وجہ تو آپ کو تاخیر کی اجازت نہیں ہے، لیکن بالفرض تاخیر کوتاہی سے ہو یا بغیر کوتاہی کے ہو، تب بھی اب یہ سودا یہی رہے گا، قیمت وہی رہے گی. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی آپ نے تو 15 دن کے بعد دی ہے اس لیے یہ جو معاہدہ ہے ہمارا وہ چینج ہو گیا اور اب آپ کو 15 دن کی قیمت دینی پڑے گی. یہ نہیں ہو سکتا. قیمت لاک ہو چکی، قیمت مال کی ہے، وقت کی نہیں ہے، وہی قیمت دینی ہوگی. تو ایک سوال ہے تھوڑا سا، اور اس میں چیزیں ایڈ کر کے آپ کے بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں. بعض کمپنیز جو ہیں وہ سروس پرووائڈر ہوتی ہیں. اچھا آج کل یہ آن لائن بھی کام ہو رہا ہے کہ وہ اپنا جو ہے وہ آن لائن ایک ویب سائٹ لانچ کر دیتے ہیں، اس کے اوپر مختلف کام کرنے والے افراد کو لنک کر دیتے ہیں. تو وہاں سے اگر کوئی شخص جو ہے وہ سروس لیتا ہے، اب جس کے ذریعے سے سروس لی گئی ہے، یعنی آن لائن، چاہے وہ ویب سائٹ ہو چاہے کمپنی ہو، وہ 2 افراد کو ملوانے کا کام کر رہی ہے. یہ 2 افراد ملے اور ان کی جو بھی ڈیل تھی وہ ہوئی اور اس ویب سائٹ کو یا کمپنی کو کمیشن مل گیا. اب ان 2 افراد کا براہ راست ہو جانا، ڈائریکٹ ہو جانا، اور کمپنی کو بیچ میں سے اسکپ کر دینا، ویب سائٹ کو بیچ میں سے اسکپ کر دینا، آیا اس کی اجازت ہوگی یا نہیں ہوگی، جائز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیے 2 افراد ڈائریکٹ اگر ہو جاتے ہیں تو معنی کیا ہے؟ کیا وہ غلام ہیں، خرید رکھا ہے کسی نے ان کو، کہ وہ ڈائریکٹ ہو کے ڈیل نہیں کر سکتے؟ باؤنڈ کیا تھا کمپنی نے، ہم سودا کروائیں گے تو ہمارے محتاج رہیں گے آپ. ایسا تو کوئی بھی نہیں کہتا، نہ ایسا مارکیٹ میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ جو ڈیل کسی کے ذریعے ہونے جا رہی ہے، جی ہم بھی یہ کہتے ہیں جب آپ بروکر کو استعمال کرتے ہیں تو پھر پارٹی سے ملاقات کے بعد ڈائریکٹ نہ ہو جائے اس ایک ڈیل کے اندر. ٹھیک ہے. اب ایک اخلاقی تقاضا ہے، آپ نے اس کو زحمت دی ہے، اس کا وقت صرف ہوا ہے، اس کا بعض اوقات پیسہ بھی صرف ہوتا ہے، تو اس ڈیل کو آپ بروکر کے ذریعے ہی مکمل کریں. صحیح. اب آپ کی ڈیل ہو گئی، آپ نے سمجھا بڑا اچھا آدمی ہے، آگے تو رشتہ داریاں تک ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، وہ تو ہو جاتی ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کاروبار شروع ہو جاتے ہیں. سب وہ یہ تھوڑی ہے کہ بروکر نے کھٹے سے باندھ کے رکھا ہوا ہے، اب آگے آپ دونوں جو کچھ بھی کریں گے خبردار جو میری اجازت کے بغیر کیا. ٹھیک ہے، آپ نے جو جواب دیا وہ شرعی جواب تو ہو گیا، لیکن اس میں ایک اخلاقی پہلو یہ آ جاتا ہے کہ اس فرد کی جو سروس دے رہا ہے، جو کام کرنے والا ہے، چاہے وہ کارپینٹر ہے، چاہے ایکس وائی زیڈ کچھ بھی ہے، ڈرائیور ہے، تو اس کی اپنی تو ورتھ نہیں ہوتی مارکیٹ میں نا. اس کو جو کام مل رہا ہوتا ہے وہ تو کمپنی کے بیہاف پہ مل رہا ہوتا ہے یا ویب سائٹ کے بیہاف پہ مل رہا ہوتا ہے. وہ ٹرسٹڈ جو ہے نا کمپنی ہوتی ہے، ویب سائٹ ہوتی ہے،
ہاں جب یہ کام کرتا ہے اور صحیح کام کرتا ہے تو اس کا لنک بنتا ہے، تو اس کا لنک بننے کا ذریعہ تو وہی بنا نا۔ دیکھیے تمام اخلاقیات شریعت کی تعلیمات کے تابع ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں نہ تو کوئی نقصان کا معاملہ ہے نہ کچھ اور معاملہ ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے ایپ کے ذریعے گاڑی منگوائی، ٹھیک ہے، جی ڈرائیور آپ کو اچھا لگا، جی پتہ چلا آپ کے تو محلے کا ہے، صحیح رسک بھی بڑھ گیا، صحیح اور آپ نے روزانہ جانا ہوتا ہے، صحیح ڈرائیور آپ سے ریکویسٹ کرتا ہے سر آپ روزے جاتے ہیں تو آپ اس سے ڈائریکٹ ہو جائیں، صحیح۔ اس میں کون سی برائی ہے؟ 25% جو کو کمپنی کو دے گا اس غریب کا فائدہ ہو جاتا ہے، اب وہ اس کی جیب میں چلا جاتا ہے۔ تو پھر کمپنی کو یا ویب سائٹ کو بھی یہ اختیار حاصل ہے کہ پھر اسے اگر چاہے تو اس کے ساتھ کام ختم کر دے، اس کی باؤنڈنگ جو کمپنی کی اور اس شخص کی ہوئی تھی کہ بھی ہم آپ کو کام دلائیں گے، تو کمپنی کو رپورٹ ملتی ہے کہ ڈائریکٹ ہوتا ہے تو کمپنی پھر اس کو اسکپ کر سکتی ہے۔ کمپنی کے پاس یہ رائٹ ہے، اسکپ کرے گا تو رہے گا کون پھر باپ پیچھے اس کے؟ ان کے پاس تو سب سینکڑوں۔ بنیادی حقوق تو آپ سلب نہیں کر سکتے نا لوگوں جی کو، جی جی تو بنیادی حقوق میں سے چیزیں ہیں، کمپنی کا کوئی ایسا معاہدہ نہ ہے اور نہ وہ لگا سکتی ہے، کیونکہ یہ اس طرح کے جو لوگ ہیں فری لانسر ہیں، فری لانسر کو آپ کیسے باؤنڈ کر سکتے ہیں؟ سب بعض اوقات معاہدہ یہی ہوتا ہے کہ آپ ڈائریکٹ نہیں ہوں گے، یہ معاہدہ ہوتا ہے بعض اوقات۔ دیکھیے ایک بندہ ہے جو آپ کا اجر خاص ہے، جی اس کے الگ رائٹس ہوتے ہیں، فری لانسر کے الگ رائٹس ہوتے ہیں۔ ٹھیک۔ فری لانسر کے متعلق آپ وہ چیزیں نافذ نہیں کر سکتے کہ جو جس کا تقاضا جو ہے اس کی جاب نہیں کر رہی ہوتی۔ ٹھیک، کال دیجیے۔ جی جو ہم باغ کو پھل پکنے سے پہلے سیل کر دیتے ہیں، یہ جائز ہے یا نہیں جائز؟ سوال تو بڑا سمپل ہے میرے بھائی، ٹھیک ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ جناب کسی جگہ جامن لگ رہے ہیں اور وہ تھوڑے کچے تھے، بیچ دیے آپ نے اور وہ توڑ کے لے گیا سارے اپنے ساتھ۔ عملاً ایسا نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو پورا پورا باغ بیچنے کی بات ہوتی ہے، اور کافی اس مسئلے کے اندر فقہی پیچیدگی ہے۔ دارالفتہ اہل سنت سے فتویٰ بھی جاری ہوا ہے، بہتر یہ ہے کہ ای میل کر کے آپ فتویٰ حاصل کریں اور اس کی جو بھی شرائط ہیں اس مسئلے کی اس کے مطابق پھر عمل کریں، جن شرائط میں اجازت دی گئی ہے۔ دارالفتہ @دعوت اسلامی، یہ darulفتہ@dawatاسلامی.net ای میل ایڈریس ہے، اس ایڈریس پر آپ ای میل کریں گے تو اللہ نے چاہا تو فتویٰ بھیج دیا جائے گا۔ اور یہ میں آپ کو مشورہ دوں گا مدنی چینل کے ناظرین، احکام تجارت بالخصوص جو دیکھتے ہیں ہم پروگرام میں، مفتی صاحب کئی بار یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ دارالفتہ تشریف لے آئیے یا آپ دارالفتہ میں رابطہ کر کے اس مسئلے کی تفصیل لے لیجئے، تو اپنے موبائل فونز میں جہاں دسیوں سینکڑوں ہزاروں فون نمبرز ہیں وہاں دارالفتہ اہل سنت کا نمبر اور اس کا ای میل ایڈریس بھی محفوظ کر لیجئے، تو یہ انشاءاللہ آپ کے وقتاً فوقتاً کام آتا رہے گا، ورنہ یہ تجربہ ہے کہ جب چاہیے ہوتا ہے نمبر تو پھر ادھر ادھر رابطہ کیا جا رہا ہوتا ہے، اور اس موقع پہ بعض اوقات غلط قسم کے افراد جو ہوتے ہیں ان کے بھی ہتھے بندہ چڑھ جاتا ہے، پھر کچھ کا کچھ مسئلہ پتہ چل رہا ہوتا ہے اور وہ اس پہ عمل کر کے بیچارہ پریشان خود بھی ہو رہا ہوتا ہے، دوسروں کو بھی پھر کر رہا ہوتا ہے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ حاضر ہوں گے، مفتی صاحب موجود ہوں گے، آپ کے سوالات ہوں گے، مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے۔ دیکھتے رہیے مدنی چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ احکام تجارت، احکام